بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی، پاکستان سے اہم اور مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان میں اس وقت جبر اور فسادیت کا دور ہے، دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ سرکاری افسران سیاسی جماعتوں سے زیادہ گروپ بندی کا شکار ہے۔ وہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی سے لے کے اپنے حلف کی خلاف ورزیاں کرتے کرتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف بانی پی ٹی اے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 5 اگست کو حکومت مخالف اور عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا پی ٹی آئی نے اعلان کیا تو پی ٹی آئی کے خود موجود بظاہر لگتا ہے جو طاقتور حلقوں کے اعلی کار ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پر، انہوں نے اس حکومت پی ٹی آئی کی کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ حرکتیں کی جو نامناسب ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس میں کچھ صحافی بھی اب شامل ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا، صحافیوں کے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن بیس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی رائے قابل مقدم قابل عزت ہے۔ ناظرین، چاروں صوبوں میں گلگت بلتستانیہ میں ڈور ٹو ڈور جلسے ریلیاں عمران خان کی رہائی کے لیے موومنٹ بنانے کے لیے عروج پر تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عوام، لیڈرشپ سے زیادہ میں عوام پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں کہ وہ سوچ چکی ہیں اب عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد کی آخری حد تک جانا ہے۔ اس کے لیے حکومت کی گولی سے لے کے جبری گمشدگی تک تحریک انصاف کی اکثریت واضح بالکل کرسٹل کلیئر تھی۔ ایسے میں ناظرین، سب سے زیادہ فعال پنجاب میں عالیہ حمزہ جو تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر ہیں، جنہیں عمران خان نے بنایا، انہوں نے ادا کیا اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے مشکل ترین حالات میں ہر قسم کی گرفتاری، جبر، ظلم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں وہ جان ڈالی کہ پنجاب کے حکمرانوں کی کانپے ٹانگ گئی اور کئی میٹنگیں عالیہ حمزہ پر ہوئی اس کو روکے۔ ایسے میں پی ٹی آئی نے چاروں صوبوں میں شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد شروع کی، جس کے نتائج بہتر نکلنا شروع ہو گئے اور امکانات روشن ہو گئے کہ اس دفعہ تحریک انصاف خاصی حد تک اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں سرکاری افسران کے مطابق جو کچھ تعیناتیوں پہ تھے، انہوں نے غلامی کی زنجیریں پہن کر تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور نام کے وزیر اعلیٰ، جنہیں عمران خان نے بنایا تھا، وہ وہاں سے نکلے کے پی کے سے۔ ان کے جلوس کو کسی نے نہیں روکا اور جس کو عمران خان نے کہا تھا 5 تاریخ کو، عمران خان کی بہن علیمہ خان نے پیغام دیا تھا کہ موومنٹ چلائیں گے 5 اگست، جب عمران خان کو 2 سال ہوں گے اور یہ تحریک پرامن ہوگی اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ لیکن علی امین گنڈا پور نے اسے عجیب طریقے سے، عجیب اور نامناسب طریقے سے یرغمال بنا کے 3 مہینے کی ڈیٹ دے دی۔ کے پی کے سے چلنے والا قافلہ، جس میں کوئی 300 گاڑیاں کہتا ہے، کوئی 400 کہتا ہے، اور اس کی اکثریت کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کہاں جانا ہے، آپ چننے کاکے ہو، آپ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہو۔ یاد رکھ لیں، ووٹ بینک اس وقت عمران خان کا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، کم ہے یا زیادہ، پاکستان مسلم لیگ نون میں لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، باقی خواجہ آصف میٹر نہیں کرتے، یہ تو اپنی سیٹ ہار گئے، ہار تو ہے نواز شریف بھی گئے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، زرداری یا بلاول ہیں۔ لیکن خواجہ انہوں نے علی امین گنڈا پور نے بڑی جذباتی تقریر کی، اور چک کے لے جائیں گے، لٹ لیں گے، پنجابی فلموں والے ڈائلاگ مدر شاہ والے، میں فضل الرحمان کو چیلنج کرتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ نے سیاست کی کیا ہے؟ آپ جب سے آپ کو وزیر اعلیٰ ملی ہے، آپ طاقتور حلقوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی ہر موومنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں بظاہر بادی النظر میں۔ آپ کا قافلہ اسلام آباد سے نکلا، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو نہیں پتا تھا،
کہا جاتا ہے کہ مرزا افریدی نامی شخص کو، جو پہلے بھی سینیٹر رہے، جو عمران خان کی مذمت کرتے رہے، آپ ان کو سینیٹر بنانا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ ایک مخلص ورکر خرم شہزاد کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے پی کے سے چلے اور عمران خان کی ہدایت کے باوجود 5 اگست کو بڑی خوبصورتی سے کال کو 3 مہینے کا الٹیمیٹم دے کے پتلی گلی سے نکل گئے۔ ایسے موقع پر صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ یہ مرزا فریدی نام کے کوئی صاحب ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا، کیونکہ عمران خان کے منہ سے میں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے گھر کیوں آئے ہیں؟ تو علی امین گنڈاپور نے کہا اگلی دفعہ آپ کے گھر آئے۔ علی امین گنڈا قابل احترام ہے، ہم ہر پالیٹیشین کی عزت کرتے ہیں۔ چاچے نے پنجاب کی چیف منسٹر کے بارے میں کہا تو میں نے کہا انہوں نے غلط لفظ استعمال کیے۔ تو آپ کو تھوڑا سا ایتھکس ہونا چاہیے، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، صحافی کا کام سوال کرنا ہے، آپ کی مرضی، آپ جہاں مرضی آئیں، آپ کے گھر آ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن خیر آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جب کوئی بھی چھوٹا آدمی بڑے عہدے پر چلے جائے یا کسی کا سنسیئر ورکر دوسرے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے تو پھر اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ نے 3 ماہ کا دے دیا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سنسیئر ساتھی، جب میں اکثر جاتا تھا، احمد خان نیازی ہوتے تھے جو عمران خان پر جان نثار کرتے، اور پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں عمران خان سے سب سے مخلص ہے تو مراد سعید ہے۔ اگر سینیٹر وہ نہیں بن سکتا تھا تو کوئی اہل ہی نہیں ہے طریقہ انصاف میں۔ جو عمران خان کے خاطر مر سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، اسے دغا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں وہ صحافی نہیں ہوں۔ میں نے سال پہلے یہ کہہ دی تھا، 2 سال پہلے کہہ دی تھا، ادھر تو صبح کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے۔ ان کو اگنور کر کے ایسے پیسے والے کے سر پہ دینے والے کو پھر طریقہ انصاف اس کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان 2 سال سے قربانی اس لیے نہیں دے رہے، اس کی بہن علیمہ خان سینکڑوں دفعہ ڈیالہ جیل میں 48 ٹمپریچر میں اس لیے نہیں کھڑی ہوئی، 26 نومبر کو گولیاں اس لیے نہیں کھائی، لاکھوں چھاپے اس لیے نہیں ہوئے کہ سودے بازی کی جائے۔ سودے بازی کرنی ہوتی تو عمران خان کرتا، آج رہا ہوتا، بیرون ملک جاتا اور زندگی سے انجوائے کرتا۔ لیکن علی امین گنڈاپور اور شیخ اکرم صاحب وقاص کا بھی، ویسے تو وہ اچھے آدمی ہیں، دلیر ہیں، لیکن نیگیٹو ہے، ان کی 2 ویڈیو آئی ہیں، اگر وہ اوریجنل ہیں تو پھر کم سے کم انہیں اس عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو بتائیں یہ مرزا آفریدی میں آخر اتنی خوبی کیا کہ اس کے لیے آپ پوری کی پوری تحریک انصاف کو تقسیم کرنے پہ ہیں؟ جو طاقتور لگے حکومت اربوں روپے لگا کے کام نہیں کر سکے، چند عہدوں کے لالچی لوگ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ناظرین، دیکھنا تو یہ ہے کہ اب کچھ لوگ نے کہا ہے اس موقع پر، میں ایک بات، محمد مالک ہیں، کل میں نے بتایا کہ کاشف عباسی جی سے آفر کرایا گیا ہے، جن کی ساس یعنی کہ خوش دامن اور مریم مہر بہاری کی والدہ کے انتقال پر مجھے مالک صاحب بھی ملے۔ آج ان کا ایک گفتگو سیاست.com میری سامنے سے گزر رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کو تباہ کیا سرکاری افسر اور پولیس نے۔ اتنی سیاست دانوں میں گروپ بندی نہیں ہے جتنی افسروں میں ہو گئی ہے۔ پوسٹنگ لینے کے لیے یہ اتنے کہ گر چکے ہیں، کچھ لوگ، ہرگز نہیں، بڑے بڑے بااصول، بڑے بڑے دیانتدار افسر ہیں کہ شاید کوئی کمظرف بھی اتنا نہ گرے۔ ان کا مقصد ہے پوسٹنگ کے لیے کسی کی بہن اٹھا لو، ماں اٹھا لو، جھوٹے پرچے دے دو، جھوٹے کیس کر لو۔ وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے ان کے کلمے پڑھتے ہیں کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ انہوں نے محمد مالک لکھتے ہیں کہ بیوروکریسی عوام کی خدمت کرنے کی بجائے صرف اپنے نوٹ چھاپنے پر لگی ہوئی ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینوں پہ 3 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ گئے۔ یہ ڈنکی والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت ہائی کوالیفائڈ اور ٹیلنٹڈ افراد کی ہے، اس ملک کا اثاثہ ہے۔ جب اس ملک میں جب چاہو گے کسی کے گھر پہ چھاپا مارو گے، کسی کی ماں بہن اٹھا لو گے، کرنٹ لگاؤ گے، برہنہ کرو گے، سال تک اس کے باپ کو بیٹے کا نہیں پتا چلے گا، بیٹے کو باپ کا نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ سرکاری افسران اگر یہ کرتے ہیں تو یہ اہم عہدوں پہ نہیں، گرفتار کرنے کے حق ہے۔ انہی قانون کے مطابق ان کی نوکریوں سے نہل کر دیا جائے تو سیاست پاک ہو جائے گی۔ کبھی نہ نون لیگ کے خلاف ظلم ہوگا، نہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کے ہوگا۔
نہ ہی کوئی سیاستدانوں کو اعلیٰ کار بنے گا، لیکن اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھ لیں نون لیگ تو ویسے ہی اپنے خاندان کے غلاموں کو رکھتی ہے، جو نواز شریف کے قریب رہا، کسی بھی طریقے سٹاف میں رہا یا ساتھ کام کیا، وہ ساری عمر انہیں نوازتے ہیں، ریٹائرڈ ججوں کو نوازتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کو نوازتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، خیر یہ تو ان کا اپنا کام ہے، لیکن نون لیگ میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب علی امین گنڈا پور کا جادو نہیں چلے گا، اور ان کے خلاف عوام نے اب احمد خان نیازی اور سینکڑوں میرے پی ٹی اے سے انہوں نے کہا ہم علی امین گنڈا پور کو نہیں مانتے، جو کال عمران خان دے گا وہ دے گا۔ اس موقع پر جو علی امین گنڈا پور کی عالیہ حمزہ اور محترمہ شیخ وقاص اکرم کی گفتگو لی گئی، یہ قابل شرم اور قابل افسوس ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا علی امین گنڈا پور نے مراد سعید جیسے عمران خان کے مخلص جان نثار کا نام سینٹ کے امیدوار کے لسٹ سے نکال کر گنڈا پور مائنس کے مشن پر کام کیا ہے، یہ ناکام ہوں گے۔ ہیرو ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے، زیرو پہ جتنا مرضی میک اپ کر لیا جائے وہ ہیرو نہیں بن سکتا۔ موجودہ 3 سال سے موجودہ حکومت کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ ہر نظر، ہر آواز، ہر فیصلہ، ہر عوامی رائے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طرف ڈیالہ جیل میں جا رہی ہے، جو بظاہر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہے، بے بس لاچار ہے۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو نامناسب گفتگو، شیخ وقار اکرم جو سیکٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، پہلے اور جماعتوں میں بھی رہے، عالیہ حمزہ کی جیلوں میں جانے، مارے کھانے کی قربانیاں، کیا گفتگو یہ سنی، اور تکلیف دہ بات ہے۔ ہم لوگ عہدوں کی لالچ میں کہاں آ جاتے ہیں۔ شاید میرا جو آپ کو میسج تھا اس کو سیاق و سباق کے بغیر آپ نے میڈیا کو فیڈ کیا ہے۔ دس از آؤٹریجس۔ آپ اس قسم کی خاتون ہے کہ جو آپ سے بات کی جائے وہ آپ میڈیا کو آگے فیڈ کر دیں۔ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ بات میں نے کس بات کے جواب میں دی، اور کیا آپ نے ان کو بتایا کہ وہ میٹنگ ہو رہی ہے کیا اسے کہتے ہیں اس کی سی سی کی، اور سی سی میں کیا فیصلہ ہوا بتایا آپ نے ان کو؟ دس از آؤٹریجس کہ آپ لوگوں کو جو میسج کیے جائے، آپ لوگ اتنے میڈیا ہنگری ہیں، اتنی آپ کو وہ چاہیے، اٹینشن چاہیے، اتنا رونا دھونا مچایا ہوا ہے کہ آپ میرے میسج لیک کر رہے ہیں میڈیا کو، اور میسج میں ان کو اصل بات بتاؤں گا، اصل بات کیا تھی جو اس سے پہلے ہوئی تھی، جو اس سے بعد میں ہوئی تھی۔ شیخ وقار اکرم غصے میں زیادہ لگتے ہیں، میڈیا ہنگری ہے۔ آپ ٹاک شو میں کیوں آتے ہیں؟ فون کر کے کہتے ہیں مجھے ٹاک شو میں بٹھاؤ۔ میڈیا ہنگری کی کیا بات ہے؟ عالیہ حمزہ کی قربانیاں آپ سے بہت زیادہ ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن فیکٹس ہے، وہ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے دوست حبیب اکرم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے بات کی، لیکن خیر وہ بھی بات مجھے اس میں کوئی اتنا وزن نظر نہیں آ رہا، اتنے حقائق نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے سے چلنے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم مرزا فریدی کے گھر جا رہے ہیں، وہ دودھ پیتے بچے تھے، انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ لیڈرشپ سے پوچھے بھئی ایجنڈا کیا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ چند لوگ، یہ گنتی کے 10-15 لوگ ہوں گے جو تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے چاہ رہے ہیں، لیکن جس ملک کی 70 سے 80% آبادی عمران خان کی رہائی کے لیے پرعزم ہو، الیکشن میں جب ان کا بلے کا نشان چھین لیا ہو، ایک ان پڑھ جاہل، ایک 80 سالہ بزرگ، ایک نوجوان نے 150 نشانوں سے ڈھونڈ کے طریق انصاف کے حمایت یافتہ کو لکھا ہو، تو یہ 5-6 لوگ چھننی میں چھن جائیں گے۔ وہ میرا خیال ہے عمران خان کو چاہیے 4-5 لوگوں کو جو سمجھتے ہیں پارٹی کی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، فوری طور پر پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دودھ کے ایک صاف پاک گلاس میں ایک گندگی کی ایک چھینٹ پی جائے تو اسے نہیں پیا جاتا، ایسے لوگ مزید خراب کریں گے۔ اور عمران خان اگر کسی لوگوں کو نکالتا تو فرق نہیں پڑے گا، ووٹ عمران خان کا ہے، اور عوام اب عمران خان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حکومت نے گندم سکینڈل میں اربوں روپے کمائے، شوگر سکینڈل 200 روپے سے زیادہ مہنگی ہو گئی، اور یہ تقریباً حکمران خاندانوں کی ہیں، یہ ان کی ہے شوگر سکینڈل جو اربوں روپے فنڈنگ کرتے ہیں ہر حکمران کو۔ مہنگائی کے اتنا دور ہے۔ اس موقع پر ناظرین ہمارے دوست ہیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اکبر باجوہ، انہیں بھی جبری
نوکری سے نکلوایا گیا. وہ کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا کہ علی گنڈا پور تحریک انصاف سے متعلق کوئی عمل واضح کریں گے. جو تحریک پہلے آ چکی تھی، یعنی کہ جو عمران خان نے 5 اگست کی دی تھی، اس کا کچھ کریں گے، مگر وہ اپنے آپ کو ہی تاریخ دے کر چلے گئے. اکبر باجوہ صاحب یہ پروگرام کرتے رہے ہیں. یہ چند لوگ، ایک درجن بھی نہیں ہوگے. اگر عمران خان ان کے بارے میں وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں تو عمران خان کی رہائی یقینی ہے، کیونکہ اب میری اطلاع ہے کہ عمران حکومت کے لانے والوں کے چند بندوں کا بغض، تکبر اس ظلم کو جاری کیے ہوئے، اکثریت اس ظلم کو روکنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ملک دنیا میں اکیلا رہتا جا رہا ہے. امریکہ کی پالیسیاں بدلتی جا رہی ہیں. بھارت ہم پر دوبارہ حملہ کرنے کی ذریعہ ملک میں پیار، محبت اور یکجہتی کی ضرورت ہے. لگڑ بگڑ چمچے خرچے اربوں روپے تو کما رہے ہیں. میڈیا سیل سے پیسوں کی ایک فہرست آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ جعلی ہو. دوسری طرف ٹرمپ پر جو امید رکھ رہے ہیں، ٹرمپ تو اپنی امریکہ کا نہیں ہے، وہ تو امریکہ کے لیے سر درد بن چکا ہے. اس کی پالیسی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی یہ حالات ہے جو 1981 سے اقتدار میں آ رہے ہیں مسلم لیگ نون. 26 ملین بچے سکول سے باہر ہیں. یونیورسٹی کی رپورٹ ہے 26 ملین بچے سکول سے باہر ہیں. 90% لوگ صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں. بے روزگاری عام ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں نہ نوکری ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. دوسری طرف ناظرین، پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی امریکہ میں جنگ چھیڑ دی ہے. وہ دنیا میں امن کیا لانا، اس کو امن کا ایوارڈ دیتے، وہ تو امریکہ میں تباہی کا باعث بنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک سائیکو آدمی بنتا جا رہا ہے. انہوں نے یورپی یونین اور میکسیکو کے لیے 30% ٹیرف مقرر کر دیا ہے، جس سے امریکہ میں مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آئے گا جیسے پاکستان میں ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ ناانصافی ہے، ظلم ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، افسروں کی شاہی ہے. افسروں کو اربوں روپے، ججوں کو 20 لاکھ روپے تنخواہ دی جا رہی ہے، اور 95% لوگ ایم اے پڑھ کے جن کی ماں بہنیں سارے محنت مزدوری کرتے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی. رول آف لا ہونا چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کو چند 3-4 لوگ ہائی جیک کرتے ہیں، یا 22 کروڑ عوام کی اکثریت جن میں 80% عمران خان کا ووٹر ہے، وہ عمران خان کو رہا کرتے ہیں. عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں، فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا جب میں آؤں گا گندے آنڈے ٹوکری سے باہر پھینک دوں گا. اس سے پہلے کہ گندے آنڈوں کو مزید گندگی ڈالیں، انہیں نکال دینا چاہیے. ہاں، ظلم زیادتی کے لیے مجبوریوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن صحافیوں نے بھی عجیب دکان کھولی ہوئی ہے. پامسٹ اور صحافیوں میں فرق نہیں رہا. جیسے کچھ صحافی نون لیگ کے سوشل میڈیا سے، یہاں کچھ اور بھی کئی اداروں سے خوب پیسے کما رہے ہیں. صحافت میں صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی کو ترجمان نہیں، حقائق عوام کے سامنے لانا صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہے. ادارے، فوج ہماری، عدلیہ ہماری، ادارے ہمارے، لیکن کو اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، اس کی نشاندہی اس ادارے سے بھی محبت اور ملک سے بھی محبت ہے. یہی صحافت ہے. صحافت میں کراسی جاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.